شاعری کے شوقین ناظرین کو محمد زیر غور کا سلام۔ میرے ساتھ شاعری کرنے بیٹھے ہیں آپ کے جانے پہچانے چہرے ہیں، گو کہ یہ چہرے پرانے ہیں مگر میں امید کرتا ہوں ان کا کلام جو ہے وہ نیا ہوگا۔ قاعدے کے مطابق سب سے پہلے میں اپنا کلام خود پیش کروں گا، اس کی اجازت چاہوں گا۔ ویسے اگر آپ لوگ مجھے اجازت نہیں بھی دیتے تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں آفٹر آل مشاعرے کا میزبان ہوں۔ شوخے زیادہ نہ بنو یار، وہ بتاؤ کیا کہنا ہے۔ یار میری نظم تو سنو، میری نظم کا عنوان ہے میں ہوں چمچہ تیرا۔ اس میں کوئی شک نہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے یار یہ نظم کا عنوان ہے کہ سچ پوچھنا سمجھ لینا۔ چلو ٹھیک ہے، ترنم کے ساتھ گاؤں گا۔ کل میرے گھر میں دعوت تھی، ہوتا رہا خرچہ میرا۔ میرے گھر میں دعوت تھی، ہوتا رہا خرچہ میرا۔ کل میرے گھر میں دعوت تھی، ہوتا رہا خرچہ میرا۔ موسیقی بھی چلتی رہی، مشروب بھی چلتا رہا۔ موسیقی بھی چلتی رہی، مشروب بھی چلتا رہا۔ اچھا بات کی ہے بھائی۔ محفل میں میرے باس نے شبر کیا چرچا میرا۔ کچھ نے کہا خوش آمدی، کچھ نے کہا چمچاتے رہا۔ جس نے بھی کہا بالکل صحیح کہا، بڑی مہربانی۔ کچھ نے کہا خوش آمدی، کچھ نے کہا چمچاتے رہا۔ واہ واہ۔ کچھ نے کہا خوش آمدی، کچھ نے کہا چمچا تیرا۔ میں ہنس دیا اور چپ رہا، یہ دل ہی دل میں سوچ کے۔ بڑی لمبی سوچ جاتی ہے۔ میں ہنس دیا اور چپ رہا، یہ دل ہی دل میں سوچ کے۔ میں ہنس دیا اور چپ رہا، یہ دل ہی دل میں سوچ کے۔ رنگ لائے گی دعوت میری، رنگ لائے گا خرچہ میرا۔ کیا بات ہے، آداب۔ رنگ لائے گی دعوت میری، رنگ لائے گا خرچہ میرا۔ واہ۔ تو پھر آپ کا خرچہ رنگ لایا ماما جی؟ اور پتر پروگرام کی کمپیئر جو کر رہا ہوں، کمپیئرنگ کر رہا ہوں، یہ اسی خرچے کی بدولت تو ملی ہے، سمجھا کرو۔ پھر تو تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ رنگ لائے گی رشوت میری، رنگ لایا ہے خرچہ میرا۔ ناظرین ان کی باتوں کا معائنہ کیجیے گا، کیونکہ ان کی عادت ہے سچ بولنا۔ آج میرے بعد اب جو باری ہے وہ محترمہ نکی ساری۔ نا جی نا، نکی ساری کے بعد کسی نے ہمیں سننا ہی نہیں، ان کی باری اخیر میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک کہا یار بونگے تم نے، اسی بہانے یہ دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھی رہیں گی۔ تو پھر ایسے کرتے ہیں، اب میں دعوت دیتا ہوں کلام پڑھنے کی بونگا بخیر جی کو، جو ہمیشہ کی طرح اپنے کلام میں معاشرتی شکوہ پیش کریں گے۔ شکریہ ماما جی، شکریہ۔ کوئی بات نہیں۔ استاد جی مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ پتر بولنے سے پہلے تول ضرور لینا۔ پر کتوں ہمارے ہاں اب ہر چیز تلی تلائی مل جاتی ہے، پیکٹوں میں پرائس ٹیگ کے ساتھ۔ اسی لیے تو آسانی سے بک بھی جاتی ہے۔ تم کلام پیش کرو، قیمت ہم لگا دیں گے۔ میں دیکھیں جی حال ہی میں ہوش میں آیا ہوں، اگر کچھ ایسی ویسی بات نکل جائے تو معاف کر دینا۔ چلو دیکھتے ہیں ایسی کون سی ہے ویسی کون سی ہے۔ تو عرض کیا ہے جی میرے پیارے اللہ میاں، یہ کیسی مجبوری ہے؟ واہ میرے پیارے اللہ میاں، یہ کیسی مجبوری ہے؟ میرے گھر میں آدھی ہے، اس کے گھر میں پوری ہے۔ بیٹے اس کے گھر میں تو پوری ہوگی، وہ ہوشیار پوری ہے، تم لائل پوری ہو۔ شکریہ۔ آگے عرض کیا ہے جی میرے پیارے اللہ میاں، یہ کیسی مزدوری ہے؟ میرے گھر میں سوکھی روٹی، اس کے گھر میں چوری ہے۔ شکریہ۔ بڑا زور دیتے لفظوں پہ یار، واہ۔ میرے پیارے اللہ میاں، میرے پیارے اللہ میاں بتلانا ضروری ہے، اس کی عمر کیوں لمبی ہے، میری کیوں ادھوری ہے؟ بہت اچھے بہت اچھے۔ میرے پیارے اللہ میاں، یہ کیسی مجبوری ہے، میرے گھر میں آتی ہے، اس کے گھر میں پوری۔ واہ بونگے، تم نے تو یار مشاعرے میں حلوہ پوری یاد کراتی ہے۔ بونگے کے بعد باری ہے جن کے کلام میں رنگ رسواری ہے، کلام پیش کریں گے جناب ہنستا گل صاحب۔ وہ ہنستا نہیں، خستہ گل ہے۔ چلو یار جو بھی ہے۔ یار پتہ نہیں کیوں بونگے کا بعد میرا نمبر آتا ہے۔ چلو نمبر تو آتا ہے نا۔ خیر میرے نظم کا عنوان ہے دلاسا۔ واہ واہ واہ، تم بھی دے دو جو دینا ہے دلاسا۔
हाँ पेशावर से मेरी खातिर दिलासा लाना और दिल भर खाना। पेशावर से मेरी खातिर दिलासा लाना और दिल भर खाना। क्या बात है। पेशावर से मेरी खातिर दिलासा लाना और दिल भर खाना, तेरे वादों पे बनता है मेरा मर जाना और दिल भर खाना। क्या क्या चोट लगाई है, तेरे वादों पे बनता है मेरा मर जाना। बस यार मेरा निशाना पके। अच्छा आगे। तेरे वादों पे बनता है मेरा मर जाना और दिल भर खाना, दिलासों से तू करता मेरे फ्यूचर को रोशन तू। दिलासों से तू करता है मेरे फ्यूचर को रोशन तू। दिलासे दे के कब तक लेगा तू हर जाना और दिल भर खाना। क्या बात है, क्या शेर बोला है। नाज़रीन, खस्ता गुल के बाद अब अपना छोटा सा कलाम पेश करेंगे अफ्रीका के बट, ज्यादा शोखे और संजीदा कट, सरगम के चमचे चंदा बट। जी बट साहब बोलिए। बट साहब मेरी नज़म का उन्वान है मैं जो अखबार नहीं पढ़ता। वो तो बात कैसे। अब अखबार कौन पढ़ता है, इतने सारे न्यूज चैनल जो आ गए हुए हैं। सरगम से जी इतने सारे न्यूज चैनल है मगर सबके पास खबर तो एक होता है। अच्छा फिर इतने चैनल खोलने का फायदा क्या होती है। ओ यार बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? बस्ता गुल? ओ नहीं यार, क्या था? सस्ता गुल। खस्ता गुल। ओ यार चलो छोड़ो, सब चैनल पे एक ही खबर कब होती है मुझे ये बताओ। और जब कोई हादसा होता है या मरने वालों की तादाद होती है, वो कोई चैनल कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है। तुम्हें क्या पता है? सर जी इन्हें मना करें क्या, फजूल गुफ्तगू शुरू कर दी है। लगता है कोई सियासी मुज़ाकरे का प्रोग्राम शुरू हो गया। वैसे शुरू आजकल ऐसे ही होते हैं प्रोग्राम। हाँ जी। मेरी नज़म का उन्वान है मुझ पे बुखार अब नहीं चढ़ता। क्यों भाई, क्यों गोली खाई है, क्या खाया है? अर्ज किया है मैं जो अखबार अब नहीं पढ़ता, मुझ पे बुखार अब नहीं चढ़ता। मैं जो अखबार अब नहीं पढ़ता, मुझे बुखार अब नहीं चढ़ता। खाना पीना ही छोड़ डाला है, खाना पीना ही छोड़ डाला है, मुझ पे उधार अब नहीं चढ़ता। काले बट आइडिया ते चला है। तोहफा देकर मना ही लेता हूँ, बाबा तोहफा देकर मना ही लेता हूँ, तोहफा देकर मना ही लेता हूँ, मैं बॉस से अब नहीं डरता। मैं बॉस से अब नहीं डरता। क्या बात है।